بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایزی عربک کلاس، آسان عربک کلاس کی یہ تیسری قسط ہے اور تیسری کلاس ہے. اس کلاس کے اندر ہم آج ایک نیا چیپٹر اور نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں. قبل اس کے کہ ہم باضابطہ کلاس شروع کریں، آپ سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلد سبسکرائب کر لیں اور دوسرے لوگوں تک شیئر کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. چلیے باضابطہ شروع کرتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے موصوف صفت. عربی میں موصوف کو منعوت کہتے ہیں اور صفت کو نعت کہتے ہیں. موصوف یا منعوت کی ڈیفینیشن، تعریف کیا ہے؟ سمپل سی تعریف ہے کہ جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، جس چیز کی یا جس شخص کی، جس پرسن کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف یا منعوت کہتے ہیں. اور نعت یا صفت جس کے ذریعے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، یہ تعریف ہے. اب ڈیفینیشن کے بعد مثال میں دیکھ لیجئے. پہلے اردو میں ہم نے ایک مثال لکھی ہوئی ہے، خوبصورت باغ. خوبصورت باغ. اب دیکھیے باغ اس سینٹینس کے اندر موصوف ہے اور خوبصورت صفت ہے، کیونکہ باغ کی صفت بتائی جا رہی ہے. باغ کی ایک اچھائی، اس کی ایک کوالٹی اور اس کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے. تو جس کی صفت بتائی جائے، جس کی خوبی یا اچھائی یا کوئی خصوصیت بتائی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں. اور خوبصورت جو ہے وہ یہاں پر اس جملے کے اندر صفت ہے، کیونکہ اس لفظ کے ذریعے سے، خوبصورت لفظ کے ذریعے سے باغ کی خوبصورتی کو، یعنی اس کی ایک کوالٹی کو، اس کی ایک صفت کو بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک اسی مثال کو ہم اگر عربی میں کنورٹ کریں تو ہم کیا بنائیں گے؟ البستان الجمیل. البستان الجمیل. دیکھیے البستان کیا ہے؟ منعوت یعنی موصوف. الجمیل کیا ہے؟ صفت ہے، کیونکہ الجمیل کے ذریعے سے البستان کی صفت بتائی جا رہی ہے. تو جس لفظ کے ذریعے سے موصوف کی صفت یا اچھائی، کوالٹی بیان کی جائے اس کو صفت کہتے ہیں. اور جس کی کوالٹی اور یا جس کی کوئی صفت، خصوصیت بتائی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں. یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اگر آپ نوٹ کر لیں، اردو سینٹینس عام طور پر مدارس کے جو طلبہ ہیں وہ اردو سے عربی کا ترجمہ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں بھی موصوف صفت کا کوئی جملہ ہو عبارت کے اندر، تو اردو میں موصوف صفت کا جملہ اسی طرح سے ہوگا لکھا ہوا، خوبصورت باغ، یعنی صفت پہلے ہوگی، موصوف بعد میں. عربی میں اس کے برعکس ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھ لیجئے، خوبصورت باغ. تو باغ جو کہ موصوف ہے بعد میں آ رہا ہے، اور خوبصورت جو کہ صفت ہے وہ پہلے آ رہی ہے. اب عربی میں جب اسی کو ہم بنائیں گے تو موصوف پہلے آئے گا، یعنی اردو سینٹینس میں جو بعد میں ہے وہ پہلے آ جائے گا. لہٰذا ہم نے کیا کہا؟ البستان، باغ پہلے آ گیا موصوف، اور الجمیل صفت بعد میں آ گیا. تو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی اردو میں کوئی موصوف صفت کا سینٹینس ہو، اس کی عربی بنانی ہو تو عربی بناتے وقت سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ جو اردو میں بعد میں ہے اس کو پہلے لے آئیں گے، یعنی جو موصوف ہے اس کو پہلے لے آئیں گے اور صفت کو بعد میں. ٹھیک.
اب اس کے بعد آئیے نیچے کی طرف، مطابقت، یہاں ایک ٹاپک دیے گئے مطابقت، یعنی جیسا، سمپل سمجھ لیجئے، جیسا موصوف ہوتا ہے ویسی ہی صفت ہوتی ہے۔ موصوف جس کنڈیشن میں ہوگا، جس حیت میں ہوگا، اسی حیت میں صفت بھی ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھ لیجئے، ایک سیکنڈ، اریز کرتا ہوں۔ دیکھیے یہاں موصوف اور صفت، موصوف اگر واحد ہو تو صفت بھی واحد، موصوف اگر تثنیہ ہو تو صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع صفت بھی جمع، موصوف مذکر صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث صفت بھی مؤنث، موصوف معرفہ صفت بھی معرفہ، اور موصوف نکرہ صفت بھی نکرہ، موصوف مرفوع صفت بھی مرفوع، موصوف منصوب صفت بھی منصوب، موصوف مجرور صفت بھی مجرور۔ ٹھیک، تو یہ بات آپ سمجھ گئے کہ جیسا موصوف ہوگا ویسے ہی صفت ہوگی۔ ہم ایگزامپلس بھی دیں گے، آگے مثالیں بھی دیں گے، اور تمرین اور مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے اس پر، ایک دو دن آگے اگلی جو ایک دو کلاس ہوگی اس میں کم و بیش ہم اردو کے 20-50 جملے عربی میں کنورٹ کریں گے اور اپلائی کریں گے جو کچھ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے عربی کے کچھ موصوف صفت کے سینٹنس ہم لیں گے، 20-25 سینٹنس، اور ان سینٹنسز کی مدد سے ہم ریکگنائز کریں گے، اور اس قاعدے کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم بآسانی ذہن نشین کر لیں گے۔ بہرحال یہاں دو چار کچھ الفاظ آئے ہیں جنہوں نے جو پہلے سے پڑھتے آئے ہیں یا جن کو ان کے بارے میں معلوم ہے، انہیں مزید ان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جو پہلی بار یہ چیزیں پڑھنے جا رہے ہوں گے، تو ان کے لیے سرسری طور پر میں بتاتا چلوں کہ واحد کس کو کہتے ہیں۔ واحد کہتے ہیں کسی ایسے لفظ کو جو کسی ایک شخص یا کسی ایک چیز پر دلالت کرے، یعنی جس لفظ کے سنتے ہی ایک چیز ذہن میں خیال میں آئے، جیسے رجل، تو یہ واحد ہے، تو واحد رجل سے ایک ہی پرسن، ایک ہی شخص سمجھ میں آئے گا، کہ اگر رجل کہیں اور اس سے 2 آدمی یا 3 آدمی سمجھ میں نہیں آئیں گے، ایک ہی آدمی مراد ہوگا۔ اسی طرح ولدن ہے، یہ واحد ہے، تو اس سے ایک ہی لڑکا سمجھ میں آیا، یعنی یہ ایک ہی لفظ ایک ہی لڑکے پر دلالت کرے گا، ولدن، ٹھیک ہے، 2 پر نہیں، 3 پر نہیں، یا 3 سے زائد پر نہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے دوسرا تثنیہ۔ تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ تثنیہ کہتے ہیں اس لفظ کو جو 2 پر دلالت کرے، جو کسی چیز کے یا کسی پرسن، کسی شخص کے 2 ہونے پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر مثال دی ہے میں نے رجلان، تو رجلان کا جو لفظ ہے یہ ایک لفظ ہے رجلان، تو یہ 2 آدمیوں پر دلالت کرے گا، یعنی رجلان کے لفظ کے اندر 2 آدمی مراد ہوں گے، رجلان سے ایک مراد نہیں ہوگا، 2 آدمی مراد ہوں گے۔ اسی طرح کتابانی، 2 کتاب، اسی طرح سے بیتانی، 2 گھر، شارعانی، 2 سڑک، ٹھیک ہے۔ اب
اس تسنیہ کو جو ہے یاد رکھنا چاہیے، دو طریقے سے تسنیہ بنتا ہے. ایک تو رجلانی، دیکھا آپ نے الف الف نون آ رہا ہے. دوسرا آتا ہے رجلین، رجلین یعنی یا نون کے ساتھ بھی آتا ہے. تو کب آتا ہے وہ آپ آگے پتہ، آپ دھیرے دھیرے آگے آپ کو معلوم ہوگا جب ہم مثالیں دیں گے. اس کے بعد آئیے جمع. جمع کی تین قسمیں ہیں. سب سے پہلی جو جمع ہے یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے، واحد کی جو ترتیب ہے وہ باقی نہ رہے. جیسے رجل واحد ہے تو اس کی جمع ہے رجال. تو رجل واحد میں جیم کے بعد لام ہے، جمع میں جیم کے بعد دیکھ رہے ہیں الف آ گیا، تو واحد کی جو ترتیب تھی وہ ختم ہو گئی. اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. مسلمات یہ جمع مؤنث سالم ہے، چونکہ مؤنث کی جو جمع ہے اس لیے جمع مؤنث سالم کہیں گے. اس کا واحد کیا ہوگا؟ مسلمۃ، جمع مسلمات. اور جمع مؤنث سالم کیسے بناتے ہیں؟ جمع لفظ کے آخر میں الف اور لمبی تا یعنی تائے بسیطہ بڑھاتے ہیں تو یہ جمع بنتی ہے. پھر آئیے مسلمون، یہ جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم یعنی اس کا واحد جو ہے مسلم. اچھا، جمع مذکر سالم کہتے ہیں اس جمع کو، مذکر کی اس جمع کو، یعنی لفظ اس کا واحد جو ہے مذکر ہونا چاہیے. تو مذکر کی وہ جمع جس کی جمع میں آ کر جس کا وزن یا جس کی ترتیب باقی رہے. ٹھیک ہے، جمع میں آ کر یا جمع بنانے کے بعد واحد کی جو ترتیب ہے وہ باقی رہے، سالم رہے. جیسے مسلمن، میم سین لام میم جو ترتیب ہے، اور جو حرکات بھی جس طرح سے میم پر پیش ہے، سین پر جزم ہے، لام کے نیچے زیر، تو اسی صورت اور شکل میں جو ہے جمع میں بھی لفظ مسلمن باقی ہے علی حال ہی، البتہ واحد آگے بڑھا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جمع مذکر سالم بنانے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک مسلمون، دوسرا مسلمین بھی آتا ہے. مسلمین یعنی یا کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، واؤ سے، واؤ ماقر المضموم یعنی واؤ سے پہلے پیش ہوگا اور نون مفتوح یعنی نون کے اوپر زبر ہوگا. اسی طرح مسلمین یا سے پہلے زیر اور یا نون جو ہے مفتوح یعنی نون پر فتحہ یعنی زبر ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مذکر. مذکر کہتے ہیں اس لفظ کو جو کسی مذکر چیز پر دلالت کرے یا جو علامت تانیث سے خالی ہو، جس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو. تو دیکھیے جیسے بستان، یہاں پر مؤنث کی علامت نہیں ہے کوئی. مؤنث کی علامتیں اس کے نیچے دیکھیں، بولتا ہو یا الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، لمبی الف کھینچنے والی جس کو، یا یہ کہ وہ جو ہے مؤنث سمائی نہ ہو، یعنی عربوں سے علامت نہ ہو تانیث کی لیکن عربوں سے مؤنث پڑھنا بھی ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے. تو بستان. طلحۃ بظاہر یہ تو مؤنث لگتا ہے طلحۃ کیونکہ بولتا ہے، لیکن اس کا اطلاق چونکہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، اس کا مذکر کا نام رکھا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے ہم نے اس کو یہاں پر مذکر کی فہرست میں رکھا ہے. عمر مذکر شخص کا نام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مؤنث حدیقۃ، مستشفیٰ، صحراء، حرب، اذن، جبال. میں نے بتایا ابھی حدیقۃ علامت تانیث گولتا، مستشفیٰ علامت تانیث الف مقصورہ، مقصورہ مینس شارٹ الف مختصر، میں صحراء الف ممدودہ لمبی الف جس کو کھینچا جاتا ہے. حرب یہ بھی مؤنث ہے لیکن بظاہر یہاں علامت تانیث نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مؤنث سمائی ہے، عربوں سے سنا گیا ہے، عرب اس کو مؤنث پڑھتے ہیں. اسی طرح اذن بھی مؤنث ہے کیونکہ جسم کے وہ اعضاء جو جفت یعنی ڈبل ہیں وہ بھی مؤنث شمار ہوتے ہیں، تو یہ بھی مؤنث. جبال یہ بھی مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مکسر ہے اور غیر عاقل، یعنی جبل کی جگہ ہے جبال. تو جمع مکسر اگر غیر عاقل ہو، غیر عاقل
جس کے اندر عقل و شعور نہ ہو تو وہ بھی واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیں. اس کے بعد ہے معرفہ، جو آپ نے پڑھ لیا ہے پچھلی کلاس میں، اگر نہیں پڑھا ہو تو اس سے پہلے والے کلاسیں آپ دیکھ لیں. اور اس کے بعد ہے نکرہ. اس کے بعد اور 2-3 چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کور کریں گے. اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کو ہم اپلائی کریں گے مثالوں کے ساتھ، اور کم از کم ہم 50 سے 100 جملے اردو سے عربی میں منتقل کریں گے اور عربی سے اردو میں منتقل کریں گے، تاکہ موصوف صفت بالکل ذہن نشین ہو جائے، کسی قسم کی جو ہے کوئی کمزوری نہ رہے. چلیے، وآخر دعوانا الحمدللہ.